الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ کی 18 سے لے کے 21 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں۔ خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں یہودیوں کی جو عادت تھی بات بات پر قسمیں کھاتے تھے، اس کو قیامت کے دن بھی اس عادت کو برقرار رکھیں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ یہودیوں کی نس نس میں، لوں لوں میں، ریشہ ریشہ میں، انگ انگ میں، بالوں کی جڑوں میں جھوٹ رچا بسا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ جھوٹ بولنے سے انہیں ذرا شرم نہیں آتی، وہ بار بار جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، نہ ان کا دل جھوٹ بولنے سے ملامت کرتا ہے۔ دوسرا، وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ پھر جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو سودا بیچتے ہیں نا قسمیں کھا کھا کے، وہ ایک قسم تو کھاتا ہے پھر قسمیں کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ جو ہے یہودیوں کی فطرت میں شامل ہے، حتیٰ کہ جب وہ حساب کتاب کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے روبرو بھی وہ جھوٹ کا سہارا لیں گے، وہاں بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے اور جھوٹی قسموں کا تانتا باندھ دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، خدا کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ہم قطعاً مشرک نہ تھے۔ سورہ الانعام۔ اور دل ہی دل میں پھر وہ بڑے مطمئن بھی ہوں گے
کہ اس طرح جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی استغفر اللہ معاذ اللہ دھوکہ دے دیا ہے اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے بچا لیا ہے۔ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم الکاذبون، سن لو خبردار یہ پکے جھوٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، قد 19 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین جو ہیں پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ پہلے تو یہودیوں کا تذکرہ ہو نا، پھر منافق جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے پکے دل سے کافر ہوتے ہیں۔ جہاں منافع ملتا ہے کہیں سے، دنیا کی کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے ہاں فائدہ دیکھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں پکے کافر ہوتے ہیں، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جو دل میں ہوگا اس پہ ہی اعتبار ہے، اور دلوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کسی کو خواہ مخواہ کافر یا مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال منافقین جو ہے ایسی بھونڈی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں، وہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ان کا جھوٹ جو ہے وہ سمجھیں اس طرح ہے جیسے ازہر من الشمس ہے، ازہر من الشمس ہے جھوٹ ان کا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ ان کی عقل و ہوش جو ہے اس پر شیطان نے پوری طرح تسلط کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ وہ خود سوچنے سے قاصر ہیں، ان کی سوچیں معوف ہو گئی ہیں، ان کی سوچیں ختم ہو گئی ہیں، سوچنے سمجھنے سے وہ بالکل اب عاری ہو گئے ہیں۔ وہ پٹی ظالم شیطان جو انہیں پڑھاتا ہے وہ وہی پٹی پڑھتے ہیں، اور جس راہ پر شیطان انہیں چلاتا ہے اسی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر فرمایا ہے کہ روح المعانی تفسیر میں اس آیت کے حوالے سے، جس کا جز 28 ہے، پیج 38 ہے، وہ فرماتے ہیں ای غلب علی عقولہم بوسوسہ وتزیینہ حتی اتبعوا فانساہم، یعنی اب حالت یہ ہے کہ انہیں ذکر الہی کی فرصت ہی نہیں ملتی، انہوں نے اپنے رب کی یاد کو فراموش کر دیا ہے، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اب وہ شیطانی فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ اللہ کی فوج میں تھے، فرشتوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اب انہوں نے ایسے یہ کام کر کے شیطان کی فوج کی سلیکشن کی ہے اور اسی میں الیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور جو شیطان کا چیلا بن جائے وہ ایسی ناشائستہ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتا، وہ کرے گا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کیا؟ یاد رکھیں کہ انجام کار ان کا بھی شدید نقصان اٹھانا ہے۔ هم الخاسرون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو کہ شیطان کا جو گروہ ہے، اس کی فوج ہے، اس کا جو چیلے ہیں سارے، اس کی فوج میں یہ سارے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نفع تو کجا، اصل سرمایہ بھی غارت جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر پہلے شروع کی آیات میں اسی صورت میں ان کے بارے میں کوبتو فرمایا گیا ہے، تو یہاں فرمایا گیا اولئک فی الاذلین، 20 نمبر آیت میں کوبتو یعنی یہ لوگ منہ کے بل گرا دیے جائیں گے۔ یہاں ان بدبختوں کے بارے میں فرمایا اولئک فی الاذلین، یعنی ان کا شمار ذلیل ترین مخلوق میں ہو رہا ہے، ان سے زیادہ کوئی ذلیل اور حقیر کوئی چیز نہیں ہے۔ ای من جملۃ الاذلاء لا اذل منہم، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 306۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں ضرور غالب ہوں گے، تیغ و ثنا کی جنگ ہو یا حجت و برہان کا مارکا ہو، کامیابی کا سہرا اہل حق ہی کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔